السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ لاؤنج۔ آپ کا میزبان تنویر لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، انٹر پرسن بھی ہے، جناب اقرار الحسن صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ڈیبیٹ لاؤنج ہمیں وقت دے رہے ہیں، سلامت۔ اچھا، کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ کسی تفصیل کے جاننے کے کہ سب سے پہلے میں آپ نے ایک ریسنٹلی ایک تحریک بنائی ہے اور اس تحریک کو آپ کی ایک ویڈیو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جس میں آپ نے کہا تھا میں سیاست میں نہیں آؤں گا یا میں کوئی، تو اس کو ایک نیگیٹو پوائنٹ آف میں سوشل میڈیا میں لیا جاتا، تو اس کو تھوڑی سی کیونکہ ابو بسیم برانی صاحب کا غالباً 2019 کا عالمہ پرجوش تھا، اور وہ کلپ میرے پاس فون میں موجود ہے، اگر کہتے ہیں میں آپ کو پورا سنا دیتا ہوں حرف بحرف۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا جی کیا کریے صاحب ایسا سیاست میں آئیں گے؟ میں نے کہا جی خدا کو حاضر نظر جان کر کبھی میں سیاست میں نہیں آؤں گا، لیکن سیاست کی ڈیکلریشن یہ کہ میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، کبھی کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوگا۔ 30-31 سیکنڈ کا وہ کلپ ہے جو اونچائی میں دیکھ سکتا ہے۔ میں آج بھی اپنی اس بات پہ حرف بحرف قائم ہوں۔ میں نے آج بھی بچوں کے سامنے بھی یہ بات کی، میں حلفاً نہیں کہتا ہوں، جہاں جی چاہے عرب ریلیجن سے جا کے میں زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، زندگی میں کبھی کوئی پولیٹیکل عہدہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا، کبھی کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا، کبھی کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ مفاد میرا کسی پولیٹیکل موومنٹ سے یا پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ سیاست کی ڈیفینیشن میں آتا ہے تو میں فیصلہ آپ پر اور لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں، اور عوام راج تحریک خالیت سے ایک سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ ایک شعوری فکری اور نظریاتی تحریک ہے جس میں مڈل کلاس کے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 78 سال سے اس ملک میں صرف آپ پر امیر زیادہ رول کرتے رہے ہیں، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار۔ آپ کیوں ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیے جیسے پلیٹ فارم ساری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جہاں مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس بھی برابر کا موقع ہوتا ہے کہ وہ بھی الیکشن کے ذریعے انٹرنل ڈیموکریسی کے ذریعے آگے آئے۔ یہ ایک شعوری تحریک ہے، فکری تحریک ہے، خالص میں اسے سیاسی تحریک نہیں کہا جا سکتا، اور یہ سیاسی تحریک ہے بھی کیونکہ جب میرے پاس اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے نہ ہوگا، اور جب میں کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا، نہ میں کسی عہدے کا امیدوار ہوں، تو میں اپنے حلف پر قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا انشاءاللہ۔ سر آپ نے کہا کہ آپ کوئی عہدہ نہیں لیں گے اور کسی عہدے پہ فائدہ نہیں، تو آفٹر سم ٹائم آپ کی پارٹی میں بغاوت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک فیصلے کرنے کا اختیار نہیں، تو ملک میں یہ انتشار لانے والی پارٹی ہے۔ بالکل نئی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ساری دنیا میں جس پولیٹیکل پارٹی کا خیال میں پیش کر رہا ہوں نا، یہ 200 سال پہلے بن چکی ہوئی پارٹیاں، ان میں بغاوت کو کیٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا کہ جس آدمی کی وجہ سے وہ پارٹی چل رہی ہوتی ہے، وہاں وہ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں، اور اس سسٹم کے مطابق جیسے بڑی بڑی کارپوریٹس چلتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں، دنیا کی ساری بڑی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز چلتی ہیں، وہ سسٹم 200 300 400 سال پہلے بن چکا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا یار، اگر عمران خان نہیں ہے یا نواز شریف نہیں ہے یا زرداری نہیں، تو یہ پارٹی کیسے چلے گی؟ غلط ہے، لیکن آمریت بادشاہت میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا تو ملک چلے گا۔ ڈیموکریسی میں تو کوئی ایک آدمی ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیبر پارٹی کا آپ کو نہیں پتا ہوگا اس وقت چیئرمین کون ہے، کنزرویٹو پارٹی کا چیئرمین کون ہے ہم نہیں جانتے، تو ویسا ایک ادارہ بنا لے، اقرار الحسن کی کسی بھی اور آدمی کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو۔ اچھا اچھا، ریسنٹلی ہم نے پوڈ کاسٹ کیا جناب شہید احمد سیالوی صاحب کے ساتھ، ان سے ہم نے آپ کی بات کی، آپ نے کیا تو ادھر ہم نے آپ کی بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اینٹی بنائی گئی اور آپ کی پارٹی کا کوئی نظریہ نہیں، تو اس پر آپ کا کیا موقع ہے؟ میں ٹھیک ہوں، ان کی رائے میں اس کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ اینٹی عمران کو بھائی پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لگتا ہے عمران خان صاحب 75 سال کے ہو گئے ہیں، اگلے 4-5 سال میں جب تک یہ تحریک پارٹی میں کنورٹ ہوگی اور الیکشن کے پروسیس میں آئے گی تب تک وہ 80 سال کے ہو سکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا نئی تحریک کا کیا مقابلہ ہے، کیا موازنہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اچھا، باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ غیر مقابلہ فیملی اورینٹیڈ پورا وہ کاروبار کی طرح چلائی جاتی ہیں، دکانوں کی طرح، تو یہ پارٹی لوگوں کے لیے ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کا دوسرا حصہ ہے وہ کیا تھا کہ ایک عمران خان کی نظریہ سب سے بڑا جمہوریت ہے۔ میں کہتا ہوں پارٹی کے اندر جمہوریت نظریہ سب سے بڑا یہ کہ ہر آدمی کے پاس برابر کا موقع ہو، چاہے وہ ریل والے کی بیٹی ہے، چاہے وہ مزدور کی اولاد ہے، چاہے وہ کنڈکٹر یا ڈرائیور کا بیٹا ہے، کہ وہ بھی اس ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن سکے جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ اس سے میں نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت مارکیٹ بنانی چاہیے جس میں میرٹ ہو، جس کے اپنے اندر ڈیموکریسی ہو، انٹرنل الیکشن کے ذریعے فیصلے ہو، مشاورت کے ذریعے سارے لوگ سارے فیصلوں تک پہنچے، اور کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک فیملی رول نہ کرے اس بنیاد پر کہ وہ پولیٹیکل ڈکٹیٹر مل کے بیٹھ گیا ہے، یا صرف امیر زادوں کی، وڈیروں کی اور جاگیرداروں کی سلطنت نہ ہو، عوام کا راج ہو۔ یہ اگر نتیجہ نہیں ہے تو اللہ عالم کا نظریہ جس کو کہتے ہیں۔ لاسٹ کی طرف چلتے ہیں، آج سے 1 سال پہلے آپ نے ایک تحریک چلائی
جو سیام کی ٹیم کے ساتھ آپ نے چلائی، ایک ہمارے پیر حق خطیب صاحب ہے، آج میں ایک شیخ کو کہتا ہے، اور اس تحریک کا کیا نتیجہ نکلا اور اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس لیے دیکھ دو کہ جی یہاں آنے سے پہلے رپورٹ ہیئرنگ سے آ رہے ہیں، اور جو کہ کیس انہوں نے ہم پہ کر دیا. آپ دیکھیے نا ہیلتھ کے اندر کیا عجیب ہے کہ جو سب سے بڑا خادیہ ہوتا ہے وہ عدالتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ اس کی عدالتوں کی ہیئرنگس چل رہے ہیں، اور ہماری طرف سے میاں علی اشفاق صاحب ہیں وہ وکیل ہیں، اور ہم جو ڈیز پہ ڈیز تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے، ہم اس لمحے کے منتظر ہیں کہ خطیب کا کراس ایگزامینیشن ہو میاں علی اشفاق صاحب کے ہاتھوں، اور پھر ذرا صحافی بھی وہاں موجود ہوں، وہ ذرا دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا پیر ہے اور وہ کیا کیا کر کے دکھاتا ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.